ڈاکٹر ظفر حسین ظفر اپنی کتاب مولانا مودودی کے خطوط میں لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے مولانا مودودی کو خط لکھا کہ میرے 4 بیٹے تھے، پہلا بیٹا جب 7 سے 8 سال کے درمیانی عمر کو پہنچا تو شدید علیل ہوا اور جاں بر نہ ہو سکا، خالق حقیقی سے جا ملا۔ دوسرا بیٹا میرا بالکل اسی عمر میں پہنچا اور شدید بیماری کے بعد وہ بھی موت کے منہ میں چلا گیا۔ جب تیسرا بیٹا میرا اس عمر کو پہنچا تو وہ جب شدید بیمار تھا تو مجھے میرے خاندان والوں نے اور میرے دوستوں نے کہا کہ تم پہ کسی نے جادو کیا ہے، تم اس جادو کے توڑ کے لیے کسی جادوگر کے پاس جاؤ۔ میرے 2 بیٹے ظاہر ہے اسی عمر میں جو خالق حقیقی کو جا ملے تھے، تو میں ظاہر ہے بہت ڈرا ہوا تھا، لیکن میں نے انہیں کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے کسی جادوگر کے پاس نہیں جانا، اللہ نے منع کیا ہے، میں کسی جادوگر کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور میرا تیسرا بیٹا بھی اسی عمر میں شدید بیمار ہوا اور موت کے منہ میں چلا گیا۔ اب میرا چوتھا بیٹا 6 سے 7 سال کی عمر کا ہے اور وہ ان دنوں شدید بیمار ہے، اور مجھ پہ میری فیملی کا اور میرے دوستوں کا بہت دباؤ ہے کہ میں کسی جادوگر کے پاس جاؤں۔ تو سوال میرا یہ ہے، اب مجھے بھی یقین ہے کہ مجھ پہ کسی نے ضرور جادو کیا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام اس حالت میں کہ میں اپنے 3 بچے کھو چکا ہوں، نوجوان بچے اپنے کھو چکا ہوں، تو کیا مجھے اسلام اجازت دیتا ہے کسی جادوگر کے پاس جانے کی؟ تو مولانا مودودی نے اس کے جواب میں لکھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے قلم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے غم کو بیان کر سکے یا تمہیں تسلی اور تشفی کے کچھ الفاظ تمہارے لیے لکھ سکے، بلکہ دنیا کی کسی زبان میں ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جو تمہاری اس غم کو کہ تیرے 3 بچے جو ہے وہ تیرے سامنے موت کے منہ میں چلے گئے، اس غم کو نہ تو کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں تجھے تسلی اور تشفی کے کوئی الفاظ ایسے ہیں جو تمہاری اس غم کا مداوع کر سکتے ہیں، ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ اب رہ گئی بات تمہارے اس معاملے کی، تو تمہارے جو دوست اور رشتہ دار تمہیں مشورہ دے رہے ہیں جادوگر کے پاس جانے کا، ان سے پوچھو کہ دیکھو تمہاری عمر 40-45 سال تو ہوگی، اپنے دوستوں سے پوچھو، اب تمہاری ایک ایوریج لائف کے 15 سال رہ گئے تقریباً، آپ اپنے دوستوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے کہو کہ کیا وہ گارنٹی کرتے ہیں کہ تم کسی جادوگر کے پاس جاؤ اور اگلے تمہاری زندگی کے 15 سال یہ بچہ تمہارے پاس رہے؟ یقیناً وہ اس کی گارنٹی نہیں کر سکتے، نہ کوئی جادوگری گارنٹی تمہیں دے سکتا ہے، اور یہ گارنٹی میں بھی تمہیں نہیں دیتا کہ تم کسی جادوگر کے پاس نہ جاؤ اور تمہارا بیٹا یہ اگلے 15 سال کے لیے تمہارے پاس رہے۔ میرے پاس ایسا کوئی علم نہیں، اللہ رب العزت نے یہ علم اپنے پاس رکھا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ تمہارے بیٹے کی جتنی زندگی لکھی ہوئی ہے اس نے اتنا ہی جینا ہے، نہ کوئی جادوگر تمہارے بیٹے کی زندگی کو ختم کر سکتا ہے، اسے موت دے سکتا ہے، نہ کوئی جادوگر تمہارے بیٹے کو زندگی دے سکتا ہے، اس نے جینا اتنا ہی ہے۔ اب اس معاملے میں اور تمہارے رشتہ دار اور دوست ایک ہی پیج پہ ہیں کہ میں بھی یہ گارنٹی نہیں کرتا کہ اگلے 15 سال تم جادوگر کے پاس نہ جاؤ تمہارا بچہ جیے گا، وہ بھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتے تم کسی جادوگر کے پاس جاؤ تو اگلے 15 سال تمہارا بچہ تمہارے پاس زندہ رہے گا۔ اب ان سے دوسرا سوال کرو کہ کیا وہ یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ تم کسی جادوگر کے پاس نہ جاؤ تو 15 سال کی اس زندگی کے بعد جب تمہاری حقیقی زندگی شروع ہوگی، جسے ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں، تو یہ بچے تمہیں واپس مل جائیں گے؟ ایسا تو کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں گارنٹی کرتا ہوں کہ کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اس نے سورہ انشقاق میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ قیامت والے دن کا ذکر ہو رہا ہے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے پھر آسان حساب لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس خوشی کی حالت میں لوٹے گا۔ میں تمہیں یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے اگر احکامات پہ تم یہاں چلتے رہے اور اس تکلیف کو برداشت کیا اور اللہ رب العزت کے احکامات سے روگردانی نہ کی، تو آخرت میں تم کامیاب ہوگے اور یہ بچے تمہیں آخرت میں تمہارے حوالے کر دیے جائیں گے اور تم خوشی کی حالت میں کامیاب ہو کر ان بچوں کے اور اپنی بیوی کے پاس لوٹو گے، اور یہ پھر بچے تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، 15 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس رہیں گے۔ بہنوں اور بھائیوں، یہاں پہ 2 ہمارے لیے پیغام ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی اس زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے یہ بائی ڈیزائن ہوتا ہے، اللہ کے ہاں تکے نہیں ہے کہ ایسے ہی آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا، اور جو کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی بائی ڈیزائن ہے۔ اللہ رب العزت نے 2 فرشتے آپ کے دائیں بائیں یہاں بٹھائے ہوئے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کا اس پہ کیا رد عمل کیا ہے، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کا کیا رد عمل ہے۔
آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے، آپ کے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے، صحیح مسلم میں حضرت سعید خدری سے روایت ہے حدیث مبارکہ، تو آپ اسے ہاتھ کی طاقت سے روکو۔ اگر آپ ہاتھ کی طاقت سے اس کو روکتے ہو تو آپ ایمان کے پہلے درجے پہ فائز ہو، آپ فرسٹ نمبر پہ ہو، فرسٹ پوزیشن پہ ہو۔ اور اگر آپ اس کو زبان کی طاقت سے روکتے ہو تو آپ ایمان کے دوسرے درجے پر ہو، اور اگر آپ اس کو صرف دل میں برا جانتے ہو تو آپ ایمان کے تیسرے درجے پر ہو، اور اگر آپ اس کو دل سے بھی برا نہیں جانتے تو آپ کے اندر معذرت کے ساتھ کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور پھر اب آ جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوا تو وہاں پہ اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے؟ کیا کسی نے آپ پہ جادو کیا تو آپ بھی کسی جادوگر کے پاس چلے جائیں گے؟ نہیں، اللہ رب العزت کا حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تمہارے ساتھ اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر سے اور نماز سے اور دعا سے، اللہ کی یاد سے مدد طلب کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہے یہ بڑا مشکل کام، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان کے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، یعنی جو مجھ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، چونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کا حکم یہاں پہ کیا ہے، ہم نے اللہ کے حکم سے روگردانی نہیں کرنی، اور اس کا جو ہمیں تکلیف ہے اس سے کئی گنا بڑا اجر ہمیں آخرت کی زندگی میں ملنے والا، انہیں یقین ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے کہا اس بات کو، الذین یظنون، جنہیں یقین ہوتا ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ جن کو آخرت کی زندگی میں اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہوتا ہے نا، ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا پھر مشکل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اللہ کی یاد سے اور صبر سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہیں اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 45 46، کہ تمہارے ساتھ اگر کچھ زندگی میں زیادتی ہوتی ہے، تم کسی مشکل میں آتے ہو تو تم اس پہ کیا بیہیو تمہیں کرنا ہے؟ تم نے صبر سے اور نماز سے اور اللہ کی یاد سے مدد طلب کرنی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ان کے لیے آسان ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ میری طرف وہ لوٹ کے آنے والے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ساری کی ساری کوشش جو ہے ہماری اسی دنیا کی زندگی کے لیے ہے۔ دیکھیں دنیا میں جس کے پاس ایک پلاٹ ہے وہ ایک اور پلاٹ کے چکر میں ہے، جس کے پاس مکان ہے وہ اس سے بڑے مکان کے چکر میں ہے، اور جس کے پاس گاڑی ہے وہ اس سے بڑی گاڑی کے چکر میں۔ مطلب ہماری ساری کی ساری کوششیں شروع سے لے کے مرنے تک، ہماری ساری کی ساری کوششیں اسی دنیا کی زندگی کے لیے ہیں، اور یہی ہماری ساری کی ساری کوششیں اپنے بچوں کو صرف اسی زندگی میں کامیاب بنانے کے لیے ہیں۔ کون سی زندگی؟ جس کا ایک دن کا بھی بھروسہ نہیں، اور میکسیمم بھی آپ کا بچہ کامیاب ہوتا ہے تو آپ کے پاس 15 سال، 10 سے 15 سال ہوتے ہیں کہ آپ اس کو کامیاب دیکھتے ہیں۔ آپ اس 10 سے 15 سال اس بچے کو کامیاب دیکھنے کے لیے دنیا کا ہر حلال حرام کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور آپ کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ اس معاملے میں اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے۔ صرف 10 سال، وہ بھی رسک ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ بچہ آپ کا کامیابی کی منازل طے کرتا ہے اور اس سے پہلے آپ کا وقت آ جاتا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہی نہیں کہ وہ کامیاب ہوا یا نہیں۔ اس رسک کے باوجود آپ اپنی ساری کی ساری توانائیاں اور ساری کی ساری طاقت اور سارے کے سارا پیسہ آپ اس بچے کو اس دنیا میں کامیاب بنانے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ سورہ اعلیٰ میں ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم تو اسی دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت اس سے بہت بہتر ہے، وابقیٰ، اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہاں جو بندہ کامیاب ہوا وہ 1 2 4 سال کے لیے، 15 20 سال کے لیے، 40 سال کے لیے کامیاب نہیں ہوگا، وہاں جو کامیاب ہوا وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن کیا یہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں، اس کا کلام ہے، تو کیا ہمیں اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی خیرن، وہ اس سے بہتر ہے، وابقیٰ، اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ بڑے سوچنے والی بات ہے یہ کہ ہم اس زندگی کو جو بالکل عارضی ہے، جس کا ایک دن کا بھروسہ نہیں، اس کے لیے تو ہم پوری کوشش اور پوری طاقت کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور وہ زندگی جو ہمیشہ کی ہے اور اللہ رب العزت نے کہا وہ اس سے بہتر ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔